صحابی ہیں حضرت معقل ابن سنان. حضرت معقل ابن سنان کہتے ہیں یزید ایسا بد کردار شخص ہے جو شراب پیتا ہے اور محرمات کے ساتھ یعنی سوتیلی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جو بڑے جلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے دمشق جانے کے بعد جہاں یزید نے ان کو بڑے تحفے دیے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہاں سے آئے اور ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم پر آسمان سے کہیں پتھر نہ برسائے جائے. چونکہ یزید بد کردار، بدتینت، اپنی سوتیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے. اللہ کی قسم اگر لوگوں میں سے ایک فرد بھی میرا ساتھ دینے والا نہ رہتا تو بھی یقیناً اس کے خلاف میں معرکہ حق و باطل برپا کر دیتا. حضرت سبط ابن الجوزی بڑے علامہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید بد کردار، بدتینت، اپنے محرم رشتوں یعنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نماز چھوڑ دیتا تھا اور نبی کے بیٹوں، ان کی اولاد کا قاتل تھا. بس آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا بات کہی جائے. وہ ملعون تھا، وہ خبیث تھا، وہ کافر تھا، وہ مجرم تھا، وہ جہنمی تھا. اب یہ قول ہے اور یہ قول ہے، جو بھی اس کے خلاف قول ہے وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے. قول صرف یہ ہے کہ وہ ملعون تھا، صرف یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اور میں اس کے بھی دلائل آپ کے سامنے بڑی وضاحت سے رکھ سکتا ہوں. بڑے بڑے ائمہ نے اس کو کافر کہا ہے اور کم از کم درجے میں وہ ملعون ہے، لعنتی انسان. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ بات تو وہاں سے شروع ہو گئی تھی جب خلافت راشدہ کے خاتمے کے لیے ایک گینگ پورا ٹوٹ پڑا تھا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ان عمارا تقتله الفئة الباغیہ یدعوہم عمار الى الجنہ ویدعونہ الى النار. تو وہ جہنم کے داعی ہوں گے جو باغی تھے، یہ حضور کا بیان ہے صحیح حدیث میں. اور یہ کہ حکومت ان کی کاٹ کھانے والی مجرمانہ بادشاہت ہوگی، یہ حضور کا قول ہے. اور یزید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ میرے دین کو بدل ڈالے گا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ کمرے میں موجود ہیں، حسین چلے گئے تو ان کو لپٹا کر رونے لگے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا حضور کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے اور فرمایا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی امت کے لوگ مجرم خبیث آپ کے نواسے کو قتل کریں گے. اور ایک مٹی لائے کربلا کی، اور یہ کہا کہ جس وقت ان کا قتل ہوگا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ مٹی میں نے رکھ لی، اور جس دن وہاں شہادت حضرت حسین کی ہوئی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی، خون میں لت پت ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد ہے، غبار ہے، اور ایک شیشی میں خون جمع کر رہے ہیں. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حسین اور جو ہمارے اہل بیت ہیں ان کا خون جمع کر رہا ہوں، ان کا خون جمع کر رہا ہوں. فرمایا میں نے حسین کی شہادت ابھی دیکھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہی وقت تھا، وہی دن تھا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی، سن 61 تھا، جس وقت ادھر قتل حسین ہو رہا تھا اور میں حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں اس حالت میں دیکھ رہا تھا. اے لوگو حق پہچانو، حق بالکل واضح ہے، قرآن نے بھی واضح کر دیا، احادیث نے واضح کر دیا. جو لوگ بھی فتوے بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ یزید کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. وہ مجرم ہے، وہ خبیث ہے، بدتینت ہے، نبی کو اذیت دینے والے مجرم، جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. ایسے تمام مجرموں کے لیے اللہ نے اہانت والا عذاب طے کر رکھا ہے، تو وہ بچ نہیں سکتے جو یزید کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر جو بھی باغیوں کا ساتھ دیتے ہیں.
خدا کی قسم بچ نہیں سکتے. قرآن صریح ہے، حدیث صریح ہے اور صحیح حدیثیں ہیں. اور ہماری جو کتابیں کہلاتی ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں میں یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں. حق بالکل واضح ہے. اس کے خلاف جو جرگہ، جو گینگ کوشش کر رہا ہے، یہ اس دور کا یزیدی گینگ ہے. اس کو شکست دینا ہمارا کام ہے اور اللہ ہمیں نصرت دے گا، مدد دے گا. قادری صاحب کو اللہ مبارک کرے، انہوں نے ایک دستاویزی کام کیا، یہ ایک ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، بہت بڑا کام کیا ہے. مدلل طور پر اتنے دلائل پیش کیے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ انسان انکار کر ہی نہیں سکتا، اسے لازماً ماننا ہے. کاش لوگوں کو توفیق ہو جائے کہ وہ یہ کتاب پڑھیں، اور کاش کہ توفیق ہو جائے کہ حدیث حضور کی پڑھیں اور حضور کی شان میں گستاخی نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.